اسلام میں داخل ہونے کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں، زبان سے بھی اقرار اور دل سے بھی اقرار و تسلیم، یہ ضروری ہے۔ کلمہ پڑھ کر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اسلام کے سارے حقوق اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں، کلمہ شہادت۔ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ پھر ایمانیات کی کچھ صفتیں ہیں جن کو ہم جو ہے وہ اس طرح ان کو ایمان کی صفات کہتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ میں ایمان لایا اللہ پر جس طرح کہ اس کے نام ہیں اچھے اچھے، اور میں نے اس کو قبول کیا، دل اور زبان سے تسلیم کیا، اللہ کے سارے احکامات کو، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اللہ کے سارے احکامات کو قبول کیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ایمان لایا اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، جس طرح کہ تورات، انجیل، زبور، اور آخر میں قرآن مجید پر کامل ایمان۔ باقی بھی سب پر ایمان ہے ہمارا، اور سارے پیغمبروں پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن آخری پیغمبر اور آخری کتاب، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن مجید پر بھی ہمارا ایمان۔ بس مسلمانی یہی ہے اصل، اور اس کے نبیوں پر اور کتابوں پر ایمان لایا، ہاں جی، ملائکہ فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر ایمان لایا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لایا۔ آمنت باللہ وملائکتہ، میں ایمان لایا اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی اور بری تقدیر پر اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان، دوبارہ زندہ کرنے پر ایمان لائے، کیونکہ جب ہم مریں گے اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ اس کو روز قیامت کہتے ہیں۔ جب سارا حساب کتاب ہوگا تو اس وقت پھر دن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جسے قیامت کا دن بھی کہتے ہیں۔ اب آپ مسلمان ہیں اور اسلام کے سارے احکامات آپ پر فرض ہیں۔ آپ کا نام جو ہے وہ میں چوائس کرتا ہوں اور باقی حضرات جو ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، تو ہاں جی، یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے فرمایا تھا عبداللہ رکھو یا عبد الرحمن رکھو، یہ بھی ٹھیک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا میں تھوڑا سا یہ کروں گا کہ محمد عبد الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ الہ العالمین، آج تیرے ایک بندے نے اسلام قبول کیا، تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، تیری توحید کی گواہی دی، اللہ اسے قبول فرما۔ اے اللہ پاک، اس بندے کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں یا اللہ دینی دنیاوی اخروی ہر طرح کی کامیابیاں نصیب فرما، ہر طرح کے مسائل سے، پرابلم سے، یا اللہ ہر طرح کے مسائل سے یا اللہ اسے محفوظ رکھ۔ یا اللہ زمینی آسمانی آفات، ہر قسم کے حالات، نقصانات، حادثات سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ پاک، اپنا کرم، فضل، رحم، رحمت شامل حال فرما۔ یا اللہ اس اسلام قبول کرنے کے صلے میں، بدلے میں یا اللہ اس کے ساتھ کا تمام گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا، من کان لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کہا، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یا اللہ جنت اس کا نصیب بنا لے، اور جہنم سے اس کو، اس کے خاندان کو جنہوں نے کلمہ پڑھا، یا اللہ دور فرما دے، اور یا اللہ اس کی وجہ سے اور لوگوں کو بھی دائرہ اسلام میں داخل فرما۔